نوجوانوں، آرام پسندی تھوڑی کم کرو. ہر وقت لیٹنا، ہر وقت آرام تلاش کرنا، یہ کمزور کر دیتا ہے جوانوں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. میں نے ابھی دوستوں سے کہا ہے، پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رات ہو گئی ہے تقریباً 11 گھنٹے کی. 7 بجے عشاء ہوتی ہے اور 6 بجے کے بعد ہی عموماً سب جگہوں پہ فجر کی نماز ہوتی ہے، تو 11 گھنٹے کی رات بنتی. بہت زیادہ بھی ڈاکٹر کہتا ہے کوئی سوئے تو 8 گھنٹے سو لے، نیند پوری ہے. اگر عشاء کے بعد موبائل کرو جلدی بند، تو ذرا سحری میں اٹھو. بندہ ہو جوان اور اٹھ کے پڑھے تہجد تو مزہ نہیں آ جاتا. اور جو سحری کے وقت دعا کا مزہ ہے، جو دعا کی لذت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صبح صبح سیدہ پاک کو آواز دے کے کہا یہ ہماری تعلیم کے لیے، فرمایا اٹھو، یہ رب کریم سے سوال کرنے کا وقت ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، او بخشش منگن والے کارن کھلا جے دروازہ. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم جاگنا ہے اس ٹائم سوتے ہیں، جس ٹائم سونا ہے اس ٹائم. ایک گزارش تو یہ ہے کہ کوشش کریں ان راتوں میں تو کم از کم تہجد پڑھی جائے، اور یہ کوشش کر کے دیکھیں مزہ آئے گا. اور پھر ادھر ادھر لوگوں کو دکھ بتانے کی بجائے نا، جب تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیں تو سارا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیں. بوجھ بھی ہلکا ہوگا دل کا، راز بھی رکھا جائے گا اور کرم بھی ہو جائے گا. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا تھا، جوانوں یا نکاح کرو یا روزے رکھو. یہ بڑے آسان دن ہے روزے رکھنے کے لیے. رکھیں جی، آپ لوگ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ برکت دے. آپ بھی بیٹھ جائیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو برکات عطا کرے. یہ حضور کے نام کی محفل ہے نا جی، اس کا ادب بہت زیادہ ہے. اس میں آپ اس طرح کھیلیں گے موبائلوں کے ساتھ تو یہ ویسے ہی ادب کے خلاف. اللہ سے 2-4 دوست بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، کافی ہو گیا. لیکن یہ اس پہ مصروف نہ ہو آپ بھائیوں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وداعیا الی اللہ، ہم نے آپ کو داعیہ الی اللہ بنایا ہے، اللہ کی جانب دعوت دینے والا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عقائد اور نظریات ہمیں عطا کیے ہیں، عقیدہ توحید و رسالت کی صورت میں، وہ عقائد اتنے جاندار اور اتنے مضبوط ہیں کہ وہ بندہ مومن کو طاقتور کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے، عرب کے لوگ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا شکار تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ جب حج کر کے وہ آئے ہیں تو وہ گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ چھتوں سے کود کر آتے. اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس کو نیکی جانتے ہیں. پھر وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو معاذ اللہ کپڑے اتار کے کرتے. اوہام پرستیاں، طرح طرح کی باتیں. مصر میں ایک دریا تھا، ایک عورت کو ذبح کر کے ڈالیں گے تو پھر دریا چلے گا. مختلف اوہام لوگوں نے پال لیے تھے. آج بھی مسلمانوں کے اندر ڈھیر ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ضعف اعتقادی کا باعث بنتی ہے. اس چیز کو ذرا کم کر دیں بھائی. آپ دیکھیے، لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، باباؤں کے پاس جاتے. تعویذ، دھاگا، کالا جادو، نیلا جادو. جس نوجوان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اسے جادو ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، اور پھر یہ کہ میں باہر نکلنے لگا تو کسی نے آواز دے دی تھی. عجیب قسم کی اوہام پرستیوں کا لوگ شکار ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعیہ الی اللہ ہے. سرکار نے لوگوں کے نظریات کو پختہ کیا. حضور علیہ السلام کے فیوزات روحانیہ سے لوگوں کے دل طاقتور ہوتے تھے. مضبوط فکریں، مضبوط عقیدے سرکار کے وسیلے سے مسلمانوں کو نصیب ہوئے. ہم جیسے جیسے دیکھیں نا، تصوف اور طریق میں آپ کو عرض کروں، صوفیہ کرام کا اصل موضوع عقیدہ توحید ہے. اصل موضوع ان کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو صحیح معنوں میں توکل کا، صبر کا، شکر کا، قناعت کا
رجوع اللہ کا سبق دیتے، اصل موضوع ہی ان کا ہے۔ لیکن اب چونکہ صوفیہ کی جماعت میں وہ لوگ اللہ ماشاءاللہ خال خال رہ گئے، اور پھر یہ کہ بیٹھ گئے تعویذ دھاگے دینے والے، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، نتیجہ اس کا بڑا خطرناک برآمد ہوتا ہے۔ مضبوط فکریں، کبھی آپ اس روایت کو دیکھیں اور یاد کر لیں نا تو یہ بڑا نفع دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ، ساری دنیا مل کے تیرا بھلا کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتے جب تک رب نہ، چھوڑ دے بیٹا، جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں، نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا، ہے تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے۔ جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا بلبلا اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا، ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا۔ غریبی کا نام لے کے سارا سارا دن پریشان ہونا، غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا، بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے، نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر۔ جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگو دو میں۔ بھائی آپ طاقتور بنے۔ دیکھیں نا، ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب ہوں کچھ دیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی دیکھیے، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا۔ اور یہ ذرا دیکھیے شعری ذوق دیکھیے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں کیا انداز ہے۔ اب یہ کیسی زبان ہے اور کیسا یہ محاورے کا استعمال ہے، جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھے، کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں۔ کون؟ مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ سے مانگنے والا نہیں سنتا، حضور عطا کرتے۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ حضور تو دیتے، پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، وہ جوان ہو، چڑھتی جوانی ہو، اور پھر وہ سوال کرے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا۔ ہم نے اسے کہا، یار تو
تب 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا تو کہنا سی یار میں قد میرا ایڈا بڑا ہوں ابا جی کو مانگ دیا شرم ہوگی. یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے. اب میں ابا جی سے مانگوں یہ تو دینا چاہیے. اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجیے. تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں. اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے. اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں. لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے اور بڑا ہی غریب ہے. ایک پیالہ ایک کمبل. کریم نے فرمایا لے کے آؤ. وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار, ایک نے کہا 2 دینار. محبوب نے بولی لگوا دی, 2 دینار کا بیچ دیا. فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا. یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے. اور 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے. جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ, 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ. صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ, کھا بھی اور کھلا بھی, پی بھی اور پلا بھی, 10 دن مجھے نظر نہ آنا. یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا, کمزور رہنا, فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا, فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا. تو اپنی دنیا آپ پیدا کر. اگر زندوں میں خود جدوجہد کر, میدان میں اتر, ہمت کر. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا. فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا, آدھا کھایا ہے آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا. وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی, باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے. تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا, لہذا میں نے کام نہیں کرنا. حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے, فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے, ایک شیر ایک لومڑی. فرمانے لگے کیا بات ہے تیری, تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا, شکار کر, خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا. یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے, کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دوستو سنو, میرے کریم نے فرمایا چاہ لکڑیاں. ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں, ایک پیشہ وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے, بڑا عزت والا آدمی. یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو, دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو. وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا, شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے. جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں, بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں, اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں, تو حالت ایسی خستہ تھی. ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا, تو کہا خوددار بڑی تکلیف کو اٹھا اپنے پیسے. تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے, آپ کو ضرورت ہے. اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا, تیرے سے کیوں مانگوں گا؟ شعر بڑا قیمتی کہا. اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول, میں کو لوارث ہوں کہ تیرے سے مانگتا پھروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی. اگر خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی. لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. کرم کی برکھا برسے گی. یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا. اور یاد رکھنا ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں. جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہے, بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں. یہ کمزور نہ پڑھو. نبی پاک داعیہ اللہ ہے, حضور نے جگایا ہے. 15 دن نظر نہ آنا, مزدوری کر. وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا. اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا, اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک بستر تھا, اب سارے گھر کے بستر ہیں. اور نوجوانوں, ہم نے سہارا بننا ہے. ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے, تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے. بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی, تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے. بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو, آج کے بعد پریشان نہیں ہونا, پتر جوان ہے. اپنی بیوی سے بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا, ہم میدان میں ہیں. بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے, مشقت کو سپورٹ کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے. سنگیو کام کرنا. اور دوسری بات, بھروسہ اللہ رسول پہ. بھروسہ, ادھر دیکھو میری طرف. دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ. تو دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے ہیں. جی یہ الیکشن کے دن تھے, گزشتہ سے پیوستہ الیکشن جو گزرا ہے, تمہارا میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک کیم بننے کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا. یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا. میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر, اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا ادھر آ. وہ آ گیا. میں نے کہا تو بڑا ووٹر سپورٹر ہے, جا تقریر سن جا کے. تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے, تو باہر گھوم رہا ہے. کہتا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جی, سارے جھوٹ بول رہا ہے, کرنا کرانا کچھ نہیں. تو میں کہ یار جی ایڈے پکے ووٹر سپورٹر تو بھی پتہ ہے کہ جھوٹ پہ ماردا ہے, تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں. ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر اس پہ نہ کرتے تو حکومت کرتے. او بھائی, جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں, اور امیدیں اللہ رسول سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستوں, بات سنو. گھبراہٹ نہیں, ٹینشن نہیں, انزائٹی نہیں, ڈپریشن نہیں. مومن اور ڈپریشن, مومن اور انزائٹی, مومن اور ٹینشن. او جی مجھے پتا نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے, جی مجھے خوف آتا ہے. آپ کو خوف آتا ہے مومنوں کے؟ آپ کو یہ کرونا کے دن تھے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں, آپ کچھ یہاں بات کریں, لوگوں کو حوصلہ دیں. تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نہ تنگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے, موت سے بڑا ڈر آتا ہے, قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کہنے لگے سانس ہی نہیں آتا, چاروں جانب سے بند ہے. تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا. آپ نے تو سبحان اللہ کہا, وہ ڈاکٹر تھے انہوں نے نہیں کہا. وہ کہنے لگی جو تے اماں لیندی صاحب. ہنستے نہیں جی, باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا, میں فکری باتیں کر رہا ہوں. کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے. تو میں نے کہا چلے ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا اس کے تو چاروں جانوں کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی. تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی 2 حالتیں ہیں. قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے. سنو یار, اللہ آپ کو خوش ماشاء. سنے ابھی سنے,
میں نے کہا اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد میں نے باغ میں جانا ہے، 1 منٹ کے لیے سوچو نا یار، یعنی ادھر قبر بند ہوئی تو نیچے باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی۔ وہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے رہتے ہیں، معروضی حالات کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اپنے ضمیر کو بار بار سلا دیتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے انہیں درست کیا ہے، سمجھ آ جاتی ہے صحیح کیا ہے، پتہ چل جاتا ہے تقویٰ کس جانب ہے، لیکن وہ فیصلہ نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ رسومات کے خلاف پوری تقریر کرنے والے شخص کے اپنے گھر میں جب کوئی تقریب ہوتی ہے تو ایک رسم بھی نہیں چھوڑتا۔ سارا دن انقلاب کی باتیں کرنے والے لوگ جب عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو صفر ہو جاتے ہیں۔ بڑے فکری، شعوری پیغامات دینے والے لوگ جب اس شعور اور فکر پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ پچھلی صفوں میں معاذ اللہ گھسنا شروع کر دیتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور حضور ایسی واضح نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے کہ قرآن مجید نے کہا کہ یہود تو محبوب آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ قریش مکہ، یہود، وہاں کے عیسائی، حضور کے قریبی سب سمجھ گئے تھے کہ رسول کریم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں، اور وہ اپنی نجی محافل کے اندر، آپ غور کیجئے گا میری بات پر، وہ اپنی نجی محافل کے اندر اس کا اعتراف بھی کرتے تھے۔ ابو جہل سے جب اخنس بن شریح نے پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے، تو انہوں نے کہا رائے دو ٹوک ہے، یہ سچے ہیں۔ تو کہا مانتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا مان کس طرح جائیں؟ کعبے کے متولی پہلے سے یہ ہیں، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داریاں پہلے ان کے پاس ہے، نبوت بھی وہاں چلی گئی تو ہمارا اور ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ قبیلے کو دیکھتے رہے، خاندان کو دیکھتے رہے، اپنی جھوٹی انا کو دیکھتے رہے۔ شعور کی آنکھیں کھل گئی تھیں، ضمیر کی نہیں کھلی۔ ڈھیر سارے لوگ تھے جنہیں پتا تھا سب ٹھیک ہے، لیکن ضمیر کو سلا دیتے تھے۔ اللہ نے یہ بھی کمال حضرت ابوبکر صدیق کو دیا، جس دن شعور کی آنکھیں کھلی ہیں فوراً ہی ضمیر کو جگایا ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حالات کو نہیں دیکھا وہ کس طرف ہیں، حالات کو نہیں دیکھا۔ کچھ لوگ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، کچھ لوگ حالات کو بدل دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا۔ ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھا ہوگا نیکیاں بھی شاید جمہوری ہوتی ہیں، ملک جمہوری ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں نیکیاں بھی شاید جمہوری ہوتی ہیں، سارے کریں گے تو میں بھی کروں گا، سارے چلیں گے تو میں بھی چلوں گا۔ حضرت صدیق اکبر کا اس معاملے میں بھی پہلا نمبر ہے۔ انہوں نے کہا کوئی مانے نہ مانے، میری سمجھ میں آ گیا ہے، میں مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہی رہوں گا۔ تھوڑا سا نا اپنے ضمیر کو جگانا چاہیے۔ باتیں تو میرا بھائی مطلب ہمارے زمانے میں تو لا تعداد لوگ ہیں جنہیں باتیں آتی ہیں اور بے شمار آتی ہیں، اور جتنا اچھا ہر آدمی اپنے پیج سے دوسرے کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، یوں تو لگتا ہے کہ سب دانشور ہو گئے ہیں۔ سب لوگ ایسے ہیں جو بڑے زبردست قسم کے معنی خیز نظریات کے حامل ہو گئے، لیکن شعور بیدار ہے، ضمیر بیدار ہے، اس کو بیدار۔ دوسری بات، حضرت ابوبکر صدیق نے جب کلمہ پڑھا ہے پھر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی غیر مشروط اطاعت کی ہے۔ دنیا میں جو غیر مشروط فرما برداری ہے وہ ہے بھی صرف نبی پاک کی۔ استاد صاحب ہوں یا پیر صاحب ہوں یا کوئی صاحب بھی ہوں، ان کی فرما برداری مشروط ہے۔ اگر شریعت کے دائرے کے اندر حکم کریں گے تو مانا جائے گا، اگر شریعت اسلامیہ سے ٹکراتا ہوا کوئی حکم دیں گے نا، وہ پیروں نے پوری طرح قبضہ کر لیا ہے نا لوگوں کے ذہنوں پر، تو تباہی ہو گئی۔ وہ تفضیلیت کی بات کر رہا ہے یا رافضیت کی بات کر رہا ہے یا خارجیت کی بات کر رہا ہے یا معاذ اللہ تعالیٰ کو شریعت سے ٹکراتی بات کر رہا ہے، تو کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا۔ بھئی آپ بولے نا جی، او اشارے سے کہہ دو میرے بھائی، اشارے سے کہہ دو، آپ کی مہربانی۔
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو کچھ دقت ہو رہی ہے، جو لوگ کھڑے ہیں چلے ثواب بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، بھائی اطمینان سے کھڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اوپر بھی جتنے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آپ غور فرمائیں گے میری بات پر، غیر مشروط فرما برداری کریں اللہ رسول کی، غیر شرطیں نہ لگائیں، شرطیں نہ لگائیں۔ یعنی نماز میں نے پڑھی ہے، میرا کام نہیں چلتا، کام نہ بھی چلے تو پھر بھی نماز پڑھنی ہے۔ میں فلانا وظیفہ پڑھتا ہوں تو پھر بھی میرا فلانا کام نہیں ہوتا۔ وظیفے کام کے لیے نہیں پڑھے جاتے، رب اور رسول کو راضی کرنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ کام تو ضمناً ہی چل جاتا ہے، تو ضمناً ہی چل جاتا ہے، غیر مشروط اس میں حکمت سمجھنا بھی ضروری نہیں۔ آپ کی سمجھ میں حکمت نہ بھی آئے نا تو اللہ رسول کا حکم ماننا ہے۔ یعنی وہ آج تک ہمارے حکمران کہتے ہیں سود پہ سیمینار کر لو، دلائل دے لو، ڈبیٹ کر لو کہ مطلب سود کی کون کون سی شک ہے، کس طرح کر کے ہے، اور اگر کوئی گنجائش بن جائے تو ایک سابقہ صدر نے بھی مولوی مل کے بیٹھے تو کوئی گنجائش نکالے، معاذ اللہ۔ او بھائی یہ غیر مشروط ہے اللہ رسول کی فرما برداری۔ کہہ دیا حرام ہے لہذا حرام ہے، جس کو کہہ دیا غلط ہے وہ ہمیشہ کے لیے غلط ہے، غیر مشروط۔ وقتی طور پر اگر آپ کی سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی یا کوئی دنیاوی نقصان بھی دکھائی دے رہا ہے تو غیر مشروط۔ دیکھیں یہ بخاری میں موجود ہے، آپ نے توجہ کرنی ہے میری بات پر۔ ہمارے ہاں نا لوگ غلام ہیں، کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام، اور ہیں بھی اللہ کے فضل سے، لیکن ان سے کہا جائے نا کہ آپ مسجد کی طرف آئے تو کہتے ہیں پیر صاحب دعا کرو میرے لیے۔ ہاتھ دھو گئی ابھی آپ مطلب نماز پڑھنے کے لیے دعا کرائیں گے، کوٹھی بنانے کے لیے تو کوئی نہیں کرائی گی، بینک سے تنخواہ لینے جانے وقت تو کسی نے دعا نہیں کرائی۔ یہ کیا مطلب؟ جو غلام ہوتا ہے وہ تو غلامی کرتا ہے، وہ تو فوراً سے پہلے غلامی کرتا ہے۔ میرے ایک دوست ہے، پیار بڑا ہے، زیادہ محبت ہوتی ہے جس جگہ وہاں شکوے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا ملنے نہیں آتے، کہنے لگے اب مصروف ذرا زیادہ ہوں، وہ ٹائم ملتا ہے۔ میں کہ آج تو بعد نہ آئی، یہ مطلب ہے جدو تن کل وقت نہ ہو ادو ساڈے کول آنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی، میں مصروف ہوں، جدو بالکل ویلا ہوا گا اسی ویلے ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تو اس مصروفیت میں سے نکل کے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہیں محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ کوئی کام نہیں تو چلو آپ سے مل لیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب اب میں مکمل ریٹائر ہو گیا ہوں، کاروبار میرا ختم ہو گیا ہے، میری نوکری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، بچوں کا اب میں مستقل مسجد میں ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ پورے مصروف ہو اور اذان ہو جائے تو ہر چیز آپ لپیٹ دیں کہ اب میرے رب رسول کا بلاوا آ گیا ہے۔ غیر مشروط، اس میں کوئی شرط نہیں کسی قسم کی۔ بخاری میں ایک بات موجود ہے، آپ نے اس پر توجہ کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا صحابہ سے فرمایا چلو احرام باندھو عمرہ کریں گے۔ اب 1400-1500 کے قریب صحابہ حضور کے ساتھ حدیبیہ میں پہنچ گئے عمرے کے لیے۔ وہاں قریش مکہ نے روک لیا، انہوں نے کہا کہ آپ تو جنگ کے لیے آئے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہم عمرے کے لیے آئے۔ خیر وہ بات آگے بڑھی، صلح ہوئی، کچھ شرائط طے ہوئی۔ ایک شرط یہ تھی کہ آپ اس سال واپس جائیں، اگلے سال آ جائیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے گیا تو مدینے والے رکھ نہیں سکتے، مکے کا بندہ واپس کرنا ہے، اور اگر کوئی مدینے سے مکے آ گیا تو مکے والے واپس کوئی نہیں کریں گے۔ میں اس کی تفصیلات اور جزیات میں نہیں جا رہا، صرف سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ وقتی طور پہ لگتا تھا کہ شرطیں بڑی سخت ہیں۔ یہاں سے بندہ عمرہ کرنے جائے نا جی، تو وہاں جا کے پتہ چلے فلائٹ کچھ دن لیٹ ہے تو لوگ گھر نہیں آتے، کہتے ہیں ہر بندہ پوچھے گا کہ تو ہار شاہ ڈال کے گیا تھا، لوگ واپس گھر نہیں آتے، اور اتنے سارے لوگ، اور حضور نے فرمایا عمرہ کریں گے، ابھی واپسی ہو رہی ہے، اور پھر حال یہ ہے کہ شرطیں اور ان شرائط پر صلح ہو رہی ہے جن میں لگ رہا ہے شرطیں برابر کی نہیں۔ یعنی ہمارا بندہ کافروں کی طرف گیا تو وہ رکھ لیں گے، ان کا آیا تو ہم رکھ نہیں سکتے۔ حضور نور نبوت سے دیکھتے ہیں،
اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ جو کہا تھا نا کہ ان کا بندہ آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا اور ہمارا جائے گا تو وہ نہیں کریں گے، اس کا مسئلہ رزلٹ یہ نکلا کہ وہ جو مکے سے نکل کے آتا تھا اسے پتا تھا حضور تو رکھیں گے نہیں، کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھا، اور یہاں سے تو کسی نے جانا ہی نہیں تھا مکے۔ تو جو لوگ مکہ سے آئے اور مدینے جا نہ سکے ان کا ایک الگ مجاہدین کا ایک پورا گروہ بن گیا، ایک جماعت بن گئی حضرت ابو بصیر کی قیادت میں۔ انہوں نے پھر بڑا ستایا کافروں کو، بڑے تنگ ہوئے مجاہدین سے۔ پھر وہ جو اس وقت ڈینگے مارتے تھے نا کہ ہم نے تگڑی شرط منظور کرا لی، پھر وہی سب سے پہلے آئے کہ باقی بے شک رہنے دے، یہ والی تو ختم کرے ذرا۔ یہ حضور دیکھ رہے تھے نور نبوت سے، لیکن وقتی طور پر ہمارا زمانہ اس طرح کا ہے کہ لوگ سمجھانے سے نہیں سمجھتے، تجربے سے سمجھتے ہیں۔ نئی نسل تو تجربے کے بعد کہتی ہے تسی ٹھیک آندے سو، تو بھئی اب کیا فائدہ؟ تو آپ نے تجربہ کر لیا ہے، وقت بھی ضائع کر لیا، پیسہ بھی کئی جگہ پہ ضائع ہو گیا، اس وقت مان لیتے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا بزرگ جو بتاتے ہیں نا، بڑے سمجھدار لوگ، انہوں نے اس تجربے کی قیمت ادا کر لی ہے، قیمت ادا کر کے جو انہیں تجربہ حاصل ہوا وہ تمہیں بتاتے ہیں۔ تم اس طرح کرنا، مفت میں ان سے مشورہ لے لینا۔ اگر تم بھی قیمت ادا کر کے پھر تجربہ حاصل کرو گے، پھر وہ کام کرو گے، تو وقت بھی ضائع ہوگا اور سرمایہ بھی ضائع ہوگا۔ آمد آمد سے مطلب اب وہ شرطیں طے ہو رہی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عمر جذبہ جہاد سے سرشار سیدھے حضور کی بارگاہ، عرض کی حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو حضور نے فرمایا، عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے نہیں بولتا، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً عرض کی، حضور آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کریم فرمانے لگے، کہا تھا، یہ تو نہیں نہ کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں واپس آ گیا، ذرا میں پیچھے آیا تو ایک جگہ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے، میں جب حضور سے بات کر رہا تھا تو میں اور کریم تھے، اکیلے تھے ہم دونوں، ابوبکر نہیں تھے۔ لیکن قربان جاؤں، اس شخص نے یوں ڈھالا ہے اپنے آپ کو حضور کی رضا میں، اتنے شناسا ہیں کریم کے مزاج کے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے وہی باتیں آ کے جناب صدیق سے کہیں، میں نے کہا ابوبکر حضور بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو دب کے صلح کیا کیوں کریں؟ حضرت عمر کہا کرتے تھے، واہ ابوبکر تیرا ایمان، فرماتے لوگوں اس وہی جملے بھائی نہیں حضور کی پیروی میں حضرت ابوبکر کو ذرا پریشانی نہیں، کھلا کھلا سا چہرہ، مزاج میں اطمینان، کہنے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہے، وہ مرضی سے نہیں بولتے، وہی فرماتے ہیں جو رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ کہتے ہیں یہی میری بات ہو گئی تھی کہ ابوبکر تو اتنا شناسا ہے حضور کے مزاج کا، کچھ بندے طے نہیں کر لیتے کہ ہم نے ادھر ادھر نہیں ہونا، طے نہیں کر لیتے کچھ بندے، ہم نے غلامی کرنی ہے، جو بھی ہو جائے سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، طے کر لیا اپنی زندگی، جیسے محبوب کہہ دے وہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں تو پہلے جواب تے حیران تھا کہ ابوبکر اتنا مزاج شناسا۔ میں نے دوسری بات کی، میں نے کہا ابوبکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ کہتے فوراً حضرت صدیق بولے، کہنے لگے کہا تھا محبوب نے، یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ کہتے ہیں اب تو حد ہو گئی ابوبکر، قربان جاؤں آپ کے ایمان پر۔ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ دولت عطا کی اور کس طرح نوازا مالک نے آپ، غیر مشروع۔ تیسری بات، میں نے ایک بڑے بزنس مین کو پڑھا، دنیا کے ہر ملک میں انہوں نے کام کیا، لیکن کوئی مضبوط بیک گراؤنڈ نہیں ان کا، غریب گھرانے سے۔ کسی نے ان سے انٹرویو لیا
تو پوچھا کہ جناب اتنے کامیاب آپ کس طرح ہوئے، انویسٹمنٹ کتنی تھی، تجربہ کتنا تھا، اور مشیر کون کون تھے، اور باقی معاملات کیا تھے؟ یہ جوان ذرا میری بات پر غور کریں، آپ اتنے بہترین قسم کے بزنس مین ثابت ہوئے، آخر پیچھے بیک کیا ہے؟ انہیں کو کچھ بھی نہیں، نہ کوئی تجربہ نہ کوئی مال، میں نے صرف ایک کام کیا ہے، لوگوں کا اعتماد نہیں خراب ہونے دیا۔ جس بندے پر لوگ اعتماد کرنے لگ جائیں نا تو سب سے مضبوط بندہ ہوتا ہے، سب سے مضبوط۔ آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تہمت والی جگہ سے بچو، جہاں تم پر تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے، یعنی لوگ تم پر اعتماد کریں، بد اعتمادی۔ میں ایک شادی کی دعوت میں مجھے جانا تھا، تو میرے ایک سنگی گاڑی لے آئے، گاڑی تھی کچھ 1 کروڑ والی، تو میں وہ شادی کی دعوت میں چلا گیا، تو وہاں نا پہلے صرف لوگ میری تصویریں کھینچتے تھے، پھر ساتھ گاڑی کی بھی کھینچنے لگ گئے، تو میں انہوں نے کہا میری نہیں دے پائی، دیجیے، یہ کس کس کو بتاتے پھریں گے بات؟ 1 منٹ سے پہلے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں اس زمانے میں نا تیل کے ساتھ لالٹین جلائی جاتی تھی، جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، تو مٹی کا تیل ہوتا تھا تو بدبودار ہے، مسجد میں جلانا جائز نہیں۔ تو آپ کے ایک مرید ارنڈی کا تیل لے آیا، وہ اسپیشل نکالا جاتا تھا خوشبودار، مسجد میں انہوں نے جلا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم تو لے آئے ہو نا کہ یہ خوشبو والا تیل ہے اور یہ جائز ہے، تو یہ ساری دنیا کو بتاؤ کہ یہ مٹی کا نہیں۔ جو نماز پڑھ کے جائے گا وہ تو گھر جا کے کہے گا کہ مولانا کی مسجد میں جل رہا تھا مٹی کا تیل، کیونکہ اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ کہا حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا فرضوں کا سلام پھیرتے ہی جا کے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جانا، اور جو بندہ قریب سے گزرے اسے بتانا یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں۔ لوگوں کو نا سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولوی جتنا مرضی کہے میں گناہگار ہوں، عاجز بندہ ہوں، لیکن لوگ اس کا اٹھنا بیٹھنا دین سمجھتے ہیں، لوگ دلیل پکڑتے ہیں فلانا بھی تو کر رہا تھا۔ محتاط اپنے آپ کو رکھیں، تقوی والی زندگی میں رکھیں، بچے تہمت والی جگہ سے، جہاں کوئی بات ہو سکتی ہے اس سے پرہیز کیا جائے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر بڑے دلائل ہیں، اگر مستقل اس پر بات ہو تو بات کی جا سکتی ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اعتبار کرے لوگ، اعتبار۔ ہمارے استاد صاحب رمضان شریف کا آخری جمعہ تھا تو عید کا اعلان کر رہے تھے، تو فرمانے لگے بھئی 9 بجے تک آ جانا، کوشش کریں گے مقررہ وقت پر جماعت کھڑی کر دیں، مناسب وقت پر۔ تو میں نے کہا جناب ساری دنیا یہی اعلان کرتی ہے کہ 9 بجے جماعت ہوگی، کہنے لگے میں نہیں کرتا، 9:02 بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اعتماد کرے لوگ کہ یار یہ جو بندہ کہتا ہے وہ بات، ہمارے ہاں اتنے دعوے ہو اتنی باتیں اتنی کہانیاں، لیکن وہ زیادہ تر دعووں میں بات چلی جاتی ہے۔ خوشبو کو بتانا نہیں پڑتا، میں خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے، خوشبو کو آنا چاہیے، اسے بتانا۔ اعتماد حضرت ابوبکر صدیق کا کمال پتہ کیا ہے؟ ان پر امت نے بھی اعتماد کیا ہے، صحابہ نے بھی اعتماد کیا ہے، اہل بیت نے بھی اعتماد کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان پر مدینے والے رسول نے بڑا اعتماد کیا ہے۔ یہ بڑا کمال ہے، یعنی حضور ان پر اعتماد کرے۔ اعتماد یہ میں نے بہت بڑی بات کر دی اگر آپ کی سمجھ میں آئے۔ حضور جن پر اعتماد کرے، بڑی باتیں ہیں ان کی فضیلت میں، لیکن ایک روایت پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی جی کرتا ہے قربان جائے ابو بکر صدیق پر۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر میرے پاس جس کے پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، لیکن جب ابو بکر کے آئے میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ یہ اعتماد ہے، یہ اعتماد ہے، اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ایک آدمی نے بیل پر سواری کی تھی یا سامان رکھا تھا تو بیل بول پڑا، اس نے کہا میں سواری کے لیے نہیں ہوں، میں تو ہل جوتنے کے لیے ہوں، سواری کے لیے تو گھوڑا گدھا اونٹ ہوتا ہے، بیل بول پڑا۔ لوگوں کو تعجب ہوا بیل کیسے بولتا ہے۔ اس محفل میں نہ جناب صدیق اکبر تھے نہ سیدنا فاروق اعظم تھے،
حضور فرمانے لگے رب چاہے تو بیل بول سکتا ہے، اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، میرا ابو بکر بھی لاتا ہے، عمر بھی لاتے ہیں، اور وہ موجود ہی نہیں ہے۔ حضور کا اعتماد ہے کہ جو میں کہہ دوں گا وہ فوراً، اس طرح کے دو بندے بھی زندگی میں مل جائیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ اگر کچھ لوگ طے کر لینا زندگی میں کہ ہم نے نا جی مان جانی ہے، میں کہہ چکا ہوں غیر مشروط اطاعت صرف اللہ رسول کی ہے، باقی مشروط ہے کہ شریعت کے اندر حکم دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اعتماد بنایا، 3 چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کریں، ایک تو شعور بیدار ہو جائے، پھر ضمیر کو سلایا نہ کرے۔ ہر بندے کو پتہ ہے نا نماز فرض ہے، اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے، پتہ ہے نا، تو پھر اب اس پر تقریر کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حلال حرام، حضرت رومی فرمایا کرتے تھے یہ حلال حرام کی تمیز اللہ نے بندے کی فطرت میں رکھ دی ہے، بندے کو خود پتہ ہوتا ہے یہ میرے لیے جائز ہے، کہ اس کی طبیعت میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ شرط یہ ہے کہ عمل کرے، عمل نہیں کرتے لوگ۔ تو ایک تو جب شعور بیدار ہو جائے پھر ضمیر کو سلائے نہیں، اسے بیدار کرے، قبول کرے اس ساری چیزوں کو۔ دوسری بات، اللہ رسول کے معاملے میں نا اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بڑی لمبی بحث ہوگی فلاں چیز۔ ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھا دین شاید صرف بحثوں کے لیے آیا، معاذ اللہ۔ غیر مشروط اطاعت کریں، جس کو شریعت نے حلال کیا وہ حلال ہے، جسے حرام کیا وہ حرام ہے۔ کسی چیز کی وقتی طور پر حکمت نہ بھی سمجھ میں آئے تو پھر بھی غلامی کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اعتماد اپنا بحال کریں، دنیا میں تھوڑی باتیں کریں، تھوڑے دعوے کریں، تھوڑی سے تھوڑی زندگی کے اندر آپ اعلانیہ بات کریں کہ میں یہ کر دوں گا، تھوڑی، زیادہ نہیں، کم سے کم باتیں اپنی زندگی میں کریں، اور دعوے تو بالکل نہ کریں۔ اللہ کے عاجز بندوں کو دعویٰ سجدہ ہی نہیں، دعویٰ سجدہ ہی نہیں۔ ہاں کبھی علماء کوئی بات کریں گے کسی مخالف کو جواب دینے کے لیے، کسی باطل کو، وہ ایک معاملہ الگ ہے، لیکن ہم جو عوامی لوگ ہیں آپس میں جو بڑے دعوے، ہمارے رشتے کیوں کمزور ہو جاتے ہیں؟ بچی والے جو بتاتے ہیں وہ ہوتا نہیں، بچے والے جو کہتے ہیں وہ ہوتا۔ تو رشتے میں جب اعتماد ختم ہوتا ہے تو ہر چیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اعتماد۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے، مسجد جو ہے نا، مسجد، اس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ مساجد انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ 2 جملوں میں قرآن نے مکمل اس مضمون کو سمیٹ دیا۔ فرمایا اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد میں چندہ بھی ضرور دیا کریں، خدمت بھی ضرور کیا کریں، لیکن مسجد سے نا پیار کریں، مسجد سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر دوہراتا ہوں بات، یہ بڑی سادی بات ہے پر بڑی ضروری بات ہے۔ مسجد سے پیار کریں، مسجد سے پیار ہو جائے نا، کبھی محبت ہو جائے۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے مسجد کمیٹی کی نہیں ہوتی، اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کا گھر سمجھ کے کبھی، میرے جیسے لوگوں کو کہا علماء کی بات نہیں کر رہا، کہ اللہ کا گھر سمجھ کے کبھی جھاڑو دینا پڑے تو دے دینا، چونکہ اللہ کا گھر ہے۔ اٹھ نہ فریدہ ستے آتے، جھاڑو دے نہ مسیت، تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید، اٹھ چل مسجد میں جھاڑو دے۔ مسجد سے ہمارے ہاں مسجد کی سیاست میں سارا علاقہ حصہ لیتا ہے، اور خدمت میں، صفائی ستھرائی میں تھوڑا سا نا ذوق ہونا چاہیے، مسجد سے پیار ہونا چاہیے۔ جس طرح بندہ خاص چیز ڈھونڈ کے نہیں لاتا، سونی سی اپنے گھر کے لیے خوبصورت سا انتظام کرتا ہے کہ وہ فلانی چیز جناب وہ بڑی زبردست چنیدہ، اس طرح خاص چیز ہو، مسجد کے ساتھ خاص دلچسپی ہو۔ میں حرم شریف میں تھا تو میرے آگے کوئی باپ بیٹا تھے یا دادا پوتا تھے، تو وہ فون کر رہا تھا، اور مسجد دی موٹر صحیح کرا لیجئے کہ نہیں، بابا جی فون کر رہے تھے۔ میں انہوں آخ کے آیا سا موٹر بھی ٹھیک کرائی جے کہ نہیں، تو فون بند ہوا تو بیٹا کہتا ابا جی چھڈو جڑے اوتھے نے وہ کرائی لے گی۔
تمہیں کدی ٹینشن ہے؟ تو میں نے اس بچے سے کہا، میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں آپ کے والد کی، آپ کے بزرگ کی گواہیاں کہاں کہاں جا رہی ہیں؟ یہاں اتنے آ کے وہ بھی تو بندے نا جڑے کہتے ہیں فلانے کو پیسے لینے سے نہیں لیاندے نہیں کہ نہیں، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد کی موٹر، مسجد کا کام، مسجد سے خاص محبت، مسجد کو میں تو بڑے عرصے سے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جس نے 30 سال مسجد میں اذان دیا اس کی صدارت میں میلاد کی محفل ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو آپ آگے لے کے آئے، مسجد کے ساتھ خاص وابستگی، مسجد سے ذوق۔ آپ کو پتہ ہے کتنا پیار ہے حضور کو مسجد شریف کے ساتھ؟ یعنی صحابہ فرماتے خود مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں اس بات، یہ ذوق ہے کہ گھر ازواج مطہرات کے بعد میں بنے، اپنے لیے اجرا بعد میں بنا، مسجد شریف کو پہلے بنایا، اور اس مسجد کے ساتھ حضور کے دل، یا رسول اللہ ہم خادم حاضر ہیں، ہم کام کرتے ہیں اور میں پیچھے بڑی اینٹیں پڑیاں اٹھا کے لے آؤ، مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے نا۔ مسجد سے خاص محبت۔ مسجد نبوی شریف میں نا حضرت عمر نے چراغ جلایا، روشنی کی سب سے پہلے۔ ویسے تو حضرت تمیم داری نے یہ کام شروع کیا تھا، لیکن اس کو مرتب کر کے حضرت عمر نے کیا۔ تو مولا علی بیٹھے تھے ایک کونے میں، فرمانے لگے عمر اس طرح تو نے میرے حضور کی مسجد ساری جگمگ کر دی ہے نا، میری دعا ہے اللہ تیرے مزار میں بھی ایسے روشنی۔ خاص پیار کرے مسجد کے ساتھ۔ یہ لوگ فارغ ہو کے جا کے کھٹے پہ بیٹھتے ہیں، انہوں نے اب کھٹے پہ بیٹھنا شروع کیا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا جو فارغ ہوتا تھا وضو کر کے قرآن پاک لے کے مسجد میں بیٹھا کرتا۔ یعنی میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے، ہمارے بڑا کہا کرتے تھے اوے فلانے دے پنڈ تے اور مسجد نو بھی تالا بجدا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی اللہ اللہ کر رہا ہوتا تھا، مسجد کو تالا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ لیکن وہ تو اب شروع ہوا ہے جب لوگ اتنی جلدی میں نماز کے لیے آتے ہیں۔ مسجد سے پیار کریں، اس کی صفائی میں، اس کی ستھرائی میں، اس کی تعمیرات میں۔ مطلب میں کہہ چکا ہوں کہ صرف عہدوں کی دلچسپی نہ پیدا کریں، اس سے پیار کریں، اور پھر اس کی آباد کاری میں۔ ایک بندے سے اختلاف ہو جاتا ہے مولوی صاحب کا یا کسی بندے مسجد میں کسی سے، ایک سے وہ اپنی انا نہیں چھوڑتا، سارا مسجد کا ماحول خراب کر دیتا ہے۔ 100 بچہ پڑھ رہا ہے، 200 پڑھ رہا ہے، 300 جائیں سارے جدھر مرضی، لیکن اس کو تو مطلب وہ میری نہیں مانی گئی لہذا چھٹی ہر چیز کی۔ تھوڑی سی نا بڑے حوصلے کریں، مساجد، تنظیمیں، ادارے، یہ بڑے دل گردے سے چلتے ہیں، اس کے لیے حوصلے جوان ہونے چاہیے۔ ایک بوڑھی اماں مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی، بیمار ہو گئی، قربان جاؤ، حضور تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ رات کو انتقال ہوا، صحابہ کرام کہتے ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا، رات ہی کو ہم نے ان کا جنازہ پڑھا، تدفین کر دی۔ صبح محبوب قبر سے گزرے تو فرمایا یہ نئی قبر کس کی؟ یا رسول اللہ، مختلف انداز میں روایت موجود ہے، لیکن اس کی اصل بخاری میں یہ حضور فلاں خاتون رات انتقال کر گئی۔ سارا کچھ جاننے والے محبوب فرماتے ہیں مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر جائز ہے۔ ایک تو حضور شارع ہے، حق رکھتے ہیں، اور دوسرا حضور ہی تو وارث ہے ساری عمر، لہذا قبر پہ کھڑے ہو کے محبوب نے فرمایا بناؤ صفحے میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، کیونکہ یہ مسجد کی خدمت کرتی تھی۔ تو اپنی دلچسپی، اپنا ذوق، اپنا مزاج، اپنی طبیعت۔ میں نے بڑا نام سنا تھا بچپن سے حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب کا، بڑی عقیدت تھی۔ تو پہلی دفعہ جب میں ان سے ملنے گیا نا، اتنے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے مفتیان کرام ان کے مرید تھے۔ ویسے تو میری طرح کے چھوٹے مولوی تو کبھی بھی اپنا جوتا خود نہیں اٹھاتے، وہ مشکل ہوتا ہے، وہ باقی لوگ ہی کام کریں گے، اس کے لیے باقاعدہ بندے ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو خیر اٹھانے بھی کوئی نہیں دیتا، ویسے بھی اگر کوئی اٹھا لے تو پھر اٹھ بھی جاتا ہے۔ تو میں جب ان کو دیکھ، اتنے علماء کے مشائخ کے وہ شیخ، تو جب میں گیا پہلی دفعہ میں نے دیکھا تو مسجد میں صفیں بچھا رہے تھے، مسجد کی صفیں بچھا رہے تھے خود۔ میں نے انہیں اکثر مسجد کی چابیاں لے کے کھولتے اور بند کرتے دیکھا،
یہ پیار ہے مسجد سے. ایک ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مولوی صاحب آپ نے یہ کام نہیں کیا، اس کا یہ کہنا درست نہیں، لیکن یہ کہ مجھے شوق ہو جائے کہ رب کا گھر ہے. تو ایک تو جناب صدیق اکبر کے تعلق سے جو میں عرض کر سکا ہوں اس پر ضرور غور کریں. عقیدتیں بڑی مضبوط ہونی چاہیے ہماری صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ مسجد سے اپنی خاص دلچسپی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے.